پہ نکلے ہیں، تو ان کو ہمارا میرا خیال ہے سپورٹ کرنا بنتا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ چیف تیرے جان سار سے چیف ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے بیسکلی انسان اپنی جو وقار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، انٹیگریٹی ہوتی ہے، اس کے لیے خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے. تو آپ کو پہلے دن تو کسی کے آپ بہکاوے میں آ کے کوئی آپ کو گالی دے سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی کارکردگی یا کم کارکردگی یا آپ کا جو حسن اخلاق ہوتا ہے یا کم و حسن اخلاق ہوتا ہے یا جو آپ کی منصفانہ رویہ ہوتا ہے یا انصاف آپ کا تھوڑا سا کویسچنیبل ہوتا ہے، تو یہ باتیں پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ لوگوں پہ کھل جاتی ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس بات پہ کم از کم مجھ کو تو اس بات پہ خوشی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں چیف جسٹس چاہے سٹنگ چیف جسٹس ہو چاہے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہو، جوڈیشری کا جو وقار ہے، جوڈیشری کی جو ایک درجہ ہے کسی بھی نظام میں، کسی بھی حکومت میں، کسی بھی ملک میں، خاص طور پہ ہماری جو اسلامی روایات میں جو قاضی کا، منصف کا ایک رول ہے، کردار ہے، اس کو بہت عزت، احترام اور بڑا اوپر مرتبہ دینا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا اور لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں ہماری عدلیہ کے اوپر اس قسم کی کیچڑ کے چھینٹیں پڑ رہے ہیں، کیوں داغدار ہو رہی ہیں. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. یعنی عدلیہ کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے یا جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یہ تکلیف دہ بات ہے اور بہت عرصے سے ہو رہی ہے، اور اب اس نہج تک پہنچ گئی ہیں کہ اب ایک سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس کے اوپر کسی بھی زندہ قوم کو بہت تشویش ہونی چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام تر اختلافات سے بچا ہوا تھا، منظم ادارہ تھا. یہ اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ پھر یہ کیا پیچھے ہے، کون ہے، گیم کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، پہلی بات تو میں اختلاف کرتی ہوں کہ بچا ہوا جی تھا، میرا خیال ہے بچا ہوا نہیں تھا بہت عرصے سے. مطلب میرا خیال ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسی منتخب حکومت، کسی پاپولر مہم، کوئی بھی اگر زیادتی ہوئی ہے، تو ہم بعد میں جا کے اپنے ہی ماضی کے جو جج صاحبان ہیں ان کی جب ہم باتیں پڑھتے ہیں، ان کی جو ایڈمیشنز ہیں آف گلٹ وہ ہم پڑھتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی سے لے کے بعد تک آپ اگر دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے، اس کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ایک فارمل طریقے سے معافی بھی مانگی اور اس کو جوڈیشل مرڈر لوگ کہتے ہیں. تو یہ باتیں نئی نہیں ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ یہ ہے کہ وہ پیالہ بھر آیا ہے، لوگوں کے پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچنا کہ اس کے پیچھے کون ہے یا آج کی مہم کے پیچھے کون ہے یا یہ باتیں پیچھے کون ہے، اس کو سوچنا شاید اتنا ضروری نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو وکلا بات کر رہے ہیں وہ حق پر ہیں، وہ کسی پارٹی کے مفاد کے لیے بات نہیں کر رہے، وہ اپنی عدلیہ کے وقار کی بات کر رہے ہیں، وہ سینیورٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، انصاف کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر انصاف کے ادارے میں انصاف کی جو ستون ہے، اگر اس کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو ہم ان سے انصاف کی کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جج صاحبان سے تو انصاف کرنا چاہیے نا. پھر ہم کیسے آئیں گے ججز کے پاس، کیسے آئیں گے اپنا معاملہ لے کے کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مجھے پروموٹ نہیں کیا گیا یا مجھے عہدے سے ہٹایا گیا ہے. تو یہ تو بنیادی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، برحق ہے. اور میں سمجھتی ہوں ان کو آج کی اس مہم کا، جیسے میں کہہ رہی ہوں، ان کو کریڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ خاموشی سے انہوں نے شروع کی ہے اور بڑی کامیاب، میرا خیال ہے آج کے دن میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں. جی 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 بالکل، سپریم کورٹ میں اس کا انعقاد کرنا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر دیکھا جائے تو. اچھا، عدلیہ تحریک اس وقت تو گرم نظر آ رہی ہے، کافی دنوں سے پلاننگ ہو رہی تھی. پی ڈی ایم عدلیہ کے لیے آواز اٹھا چکی ہے. کیا اپوزیشن کو عدلیہ تحریک کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی تک اپوزیشن کہیں نظر نہیں آئی. دیکھیے میں نے تو پہلے آپ کے پروگرام کے پہلے جملے میں ہی میں نے جواب میں یہ کہا کہ میرا بڑا ارمان تھا کہ میاں صاحب کو ہم دوبارہ کالی کوٹ میں دیکھتے، اور اگر میاں صاحب ان پرسن نہیں آ سکتے پاکستان فی الحال، تو سرٹنلی پی ڈی ایم کو، کیونکہ پی ڈی ایم ہمارے لیے کیا ہے، ظاہر ہے سب سے بڑی جو جماعت ہے پنجاب میں، جو بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این ہے، جس کی سیاسی
طاقت سے لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں تو اسی کو پہل کرنی چاہیے, اس کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے, اس کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے. آواز انہوں نے اٹھائی بھی ہے اور نہیں بھی اٹھائی ہے, تو وہ وہی والی بات ہے جو پی ٹی ایم میں ابھی تک جو ایک مخمسے کا شکار ہیں سارے لوگ. تو یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ دیکھیں اگر ایک ایکٹیوسٹ, اگر میں اپنے کو ایکٹیوسٹ کہتا, لیڈر کہتا ہے اور کسی کی جائز مطالبے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ کسی کی دعوت کا انتظار کریں, انویٹیشن کا انتظار کریں, نہیں. آپ کو اگر کوئی حق پہ ہے, چاہے وہ آپ کا سیاسی حریف ہی ہو, اس کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے. اور وکلا, جیسے میں نے کہا, وکلا عدلیہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. تو ہم جب بار بار انصاف مانگتے ہیں, بار بار دیکھیں, اگر میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں, ان کو پچھلے کچھ سالوں سے 2017 سے کیا مسئلے رہے ہیں, عدلیہ ہی کے ساتھ چل رہے ہیں قصے. تو کیا عدلیہ کو اور وکلا کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بہت پرزور اور بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے تھی. کیوں نہیں کی, اس کا جواب پی ڈی ایم ہی دے سکتی ہے. میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے پچھلے 2-3 ہفتوں میں, جب سے مجھے پتا چلا کہ وکلا یہ بات کر رہے ہیں, کہ میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو متوجہ کروں, چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہوں, چاہے وہ, بلکہ پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. ایکچولی تو پی ٹی آئی صرف 4 لوگ تو نہیں ہے نا جی, پی ٹی آئی تو بہت بڑی جماعت ہے. تو جو پی ٹی آئی کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں, جو مڈل کلاس کی جماعت اپنے کو سمجھتے ہیں, سینٹرسٹ سمجھتے ہیں, ان کو چاہیے حق بات پہ سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم نے ریسنٹلی پرسوں جو پروگرام کیا تھا پی ایم ایل این کے صدیق الفاروق صاحب سے, جب میں نے ان سے یہ سوال, انہوں نے کہا یہ تحریک ہماری ہے, یہ تحریک پی ڈی ایم کی ہے, وکلا سے آگے ہم کھڑے ہوں گے. لیکن شاید وہ پرسوں کی بات ہے, ہو سکتا ہے وہ بھول جاتے ہیں, تو کل شاید نظر آ جائے آپ کو اپوزیشن. وہاں پہ اتنا دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. کل اپوزیشن جو ہے نا وہ کالے جھنڈے اٹھا کے وہاں پہ ضرور ہوگی, سوچ سکتے ہیں ہم. چونکہ آج وکلا پہ چلے, ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کل اگر نہیں ان کو سپورٹ کرتے یا آج نہیں سپورٹ کیا تو وقت نکل گیا, نہیں. اسی کیونکہ جو اس وقت وکلا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے, اور یہ 1-2 دن کی بات ہی نہیں ہے, یہ تحریک لمبی ہوگی. دیکھیں پہلی جو عدلیہ کی تحریک تھی, میں obviously اس وقت وہاں نہیں تھی, تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں ایک شخص کی شاید ذاتی انا یا مفاد پرستی بھی بیچ میں